السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ایک عظیم شخصیت کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ وہ تذکرہ، وہ شخصیت اللہ کے رسول کے جانشین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے، جن کا مقام، مرتبہ، عظمت اسلام میں بہت اونچی ہے۔ تمام پیغمبروں جس کا درجہ ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تمام صحابہ کرام کے اندر ان کو افضلیت حاصل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلوت میں، جلوت میں، صلح میں، جنگ میں ہر وقت اللہ کے رسول کے ساتھ سینہ سپر تھے۔ اپنی تمام جائیداد، اپنی تمام مال و متاع، اپنی تمام زندگی اللہ اس کے رسول کی خوش ندی کے لیے انہوں نے وقف کر دیا تھا۔ ان کو بڑی فضیلت حاصل ہے تمام صحابہ کرام کے اندر۔ اس اعتبار سب سے فضیلت حاصل یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، اسی لیے ان کا لقب پڑا صدیق، ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہم کہتے ہیں صدیق۔ سب سے پہلے بڑاؤں کے اندر اسلام قبول کرنے والی ذات گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اور پھر ہر موقع پر، ہر موڑ پر اسلام کے، ہر وقت اللہ کے رسول کے وہ ساتھ رہے۔ چاہے ہجرت کا واقعہ ہو، چاہے جنگ بدر کا واقعہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ بہادر صحابہ کرام کے اندر کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ سب سے زیادہ بہادر صحابہ کرام کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیسے؟ آپ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں اپنے مقابلے کے آدمی سے لڑتا ہوں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات گرامی کی خصوصیت ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول کے صاحبان بنایا گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ کوئی کافر، کوئی دشمن، کوئی منافقین اس کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف جاتے آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے، آپ نے حملہ کرنے کے لیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شیر کی طرح اس کی طرف لپکتے تھے تلوار لے کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور پھر مال کے خرچ کرنے میں اسلام کی تاریخ کا عظیم واقعہ ہے جیش عسرہ۔ جیش العسرہ اسے کہتے ہیں، ایسی جنگ، جیش کے معنی عربی کے اندر فوج کے ہے، عسرہ کے معنی تنگی کی فوج۔ مسلمانوں کی ہاتھ بڑی تنگ دست تھی۔ روم کے بادشاہ نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ کئی لوگ فوجوں کے ساتھ، روم کے بادشاہ نے مسلمانوں پر حملہ کرنے والا تھا۔ اللہ کے رسول کی اطلاع ملی، اللہ کے رسول نے 3000 جانثار صحابہ کرام کے مؤمنین صادقین کو لے کر نکلے، اور اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو اللہ کے لیے مال کو خرچ کرنے کے لیے ابھارا، ترغیب دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنا آدھا مال لے کر آئے اس جنگ کے لیے، اس جنگ کی تیاری کے لیے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، آئے عمر تم نے گھر کے لیے کیا آدھا مال؟ یا اللہ کے رسول میں نے آپ کے قدموں میں ڈال دیا، آدھا مال میں نے اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ دیا ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خصوصیت تھی، اس جنگ کے موقع پر امتیاز تھا، انہوں نے اپنے پورا مال گھر کا، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنا پورا سامان، یہاں تک کی روایت میں ہے کہ گھر کا ہر سامان چھوٹا چھوٹا انہوں نے ایک کپڑا کھول کر اس میں ڈال دیا، ایک پوٹلی بنا دی، یہاں تک کہ اپنے کپڑوں کے گونیوں کو نکال کر، بٹنوں کو نکال اس میں ڈال دیا، شاید بھی جنگ میں کام آ جائیں۔ اللہ کے رسول کے سامنے وہ تمام سامان کی پوٹلی اللہ کے رسول کی خدمت میں رکھ دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا
ما ابقیت یا ابو بکر یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تاریخی جملہ تاریخ میں درج ہے، ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ ان کو ایثار کا موقع انہوں نے کیا فرمایا؟ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے رسول میں نے اللہ کے رسول کو اللہ کو گھر میں چھوڑا ہے۔ اللہ کے رسول نے دعائیں دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور وہ جنگ جس کو کہتے ہیں جنگ تبوک کے موقع پر وہ مسلمان جمع ہوئے تھے، جس میں 3 صحابہ کرام سستی کی کاہلی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے، حضرت کعب، حضرت بلال، حضرت عروہ، یہ 3 صحابہ کرام جنگ میں سستی، شاید آج جائیں گے کل جائیں گے، نہیں نکلے، لیکن مسلمانوں کا ایثار جنگ تبوک کے موقع پر قربانیاں، پھل پکنے کا موقع تھا، کھجور کا گرمی زیادہ تھی، اس کے بعد مسلمان ایک ایک صحابی 8 صحابہ ایک ایک اونٹ پر سوار، اتنی غربت تھی۔ ایسی غربت میں اللہ کے رسول کے لیے صحابہ کرام میں ایسا جذبہ تھا، ایسا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ پورا مال وقف کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خصوصیت تھی، جب اسلام قبول کیا انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے 40,000 درہم ان کے پاس تھے، کہ روایت میں تقریباً 40,000 درہم اسلام کی اشاعت کے لیے اسلامی تبلیغ انہوں نے وقف کر دیا۔ ہجرت کا واقعہ اسلام میں تاریخ میں مشہور ہے۔ اللہ کے رسول جو مکے سے مدینہ تشریف لے گئے تو کسی کو اطلاع میں نہیں تھی اللہ کے رسول کی سیوا، ابو بکر صدیق اللہ کے رسول کے ہمراز تھے، صاحب سر تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول راتوں میں جا کر خاموشی سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مشورہ کرتے تھے ہجرت کے واقعے کے لیے، اس کی کس طریقے سے تیاری کی جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ تھے ہجرت کے موقع پر، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے چلتے چلتے آپ کے قدم مبارک متورم ہو گئے، زخمی ہو گئے۔ ایک ایسا وقت آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو اپنے کھانوں پہ اٹھا لیا تھا۔ یہ خصوصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میدان میں تشریف لے گئے۔ اس غار کے اندر، غار جب قریب آیا، غار ثور میں 3 دن تک اللہ کے رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غار میں اترا، جہاں جہاں سوراخیں تھی، اللہ کے کوئی جانور کوئی پتنگا تکلیف نہ پہنچائے، اپنا ایک قمیص پھاڑ کر اس کو بند کر دیا۔ اور ادھر دشمن اسلام کو اطلاع ملی، اللہ کے رسول ابو بکر صدیق یہاں سے تشریف چلے گئے، انہوں نے اعلان کیا جو شخص اللہ کے رسول کو خطر کر یا مار کر پکڑ کر لائے گا اس کو یہ انعام ہے۔ کئی لوگ اس میں نکلے، تفصیل سے واقعہ اس میں جانا نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تو بے اقتضاء بشر انسان ہونے کے ناطے ان کو خوف ہوا۔ ان کا غلام تھا ابو بکر صدیق جس کا نام فہیرہ تھا، اور راتوں کے وقت بکریاں لے کر آتے، اس حکمت سے بکرے کا دودھ نکال کر اللہ کے رسول خدمت میں پیش کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کرتے، پھر واپسی میں اس انداز میں جاتے کہ بکریوں کے پیر مٹاتے ہوئے جاتے تھے۔ حضرت فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اقتضاء بشر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ دشمن ہمارے قریب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، قرآن نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ پر نقل کر دیا، لصاحبہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب آپ کے صاحب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہے تھے کہ ہم دونوں ہی دشمن ہمارے قریب آنے والا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر تم غمگین مت ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ قرآن مجید میں صاحب کے لقب سے یاد کیا، یہ خصوصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خوبی، یہ خصوصیت تھی، یہ امتیاز تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انت صاحبی، کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ انت صاحبی فی الغار وانت صاحبی فی الحوض، اے ابو بکر تم میرے ساتھ غار میں میرے ساتھی ہو، اور تم میرے ساتھ جنت میں میرے ساتھ رہو گے۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول نے سب سے پہلے قیامت جب قائم ہوگی، حشر ہوگا، سب سے پہلے میں اپنے خبر سے نکلوں گا، خبر مبارک سے اللہ کے سب سے پہلے نکلیں گے حشر میں۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھیں گے، اس کے بعد حضرت عمر اٹھیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک طرف سیدھے ہاتھ کی طرح ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے جنت میں، ایک طرف عمر ہوں گے، ہم تینوں اس طرح جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول اپنے کاشنے، اپنے دولت خانے سے باہر نکل رہے تھے، ایک ہاتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا سیدھا ہاتھ،
اور بایاں ہاتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا اللہ کے رسول اس طریقے سے ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام تھا۔ اللہ کے رسول جب آپ کی بیماری بڑھ گئی، شدت اختیار کی آخری وقت میں آپ کی زندگی کے، اور اللہ کے رسول پہ غشی تاری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے اللہ کے رسول کہ مجھے غسل کرائے۔ اللہ کے رسول غشی تاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو پوچھا کہ نماز اذان ہوئی؟ 3 مرتبہ، یہ 4 مرتبہ اللہ کے رسول طریقے سے نماز کی ایسی اہمیت تھی۔ اللہ کے رسول کے بعد بار بار پوچھتے رہے، غسل کرتے رہے، پوچھتے رہے۔ آخر میں فرمایا ابو بکر کو حکم دے دیا جائے کہ امامت کرے۔ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں جس شخصیت کو امامت کے لیے آگے بڑھایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، خصوصیت ابو بکر کے لیے ہے۔ ایسی بڑا منصب امامت کا، ایسی بڑی عبادت، اس کی قیادت ابو بکر صدیق رضی اللہ 5 دن اللہ کے رسول زندگی میں نماز پڑھے۔ ایسا وقت آیا اللہ کے رسول جب جو ہے افاقہ ہوا، حضرت علی عباس رضی اللہ کے رسول کو سہارا دے کر مسجد تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ آگے تھے، آپ توقف کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کھڑے ہو، نماز پڑھاؤ۔ ابو بکر صدیق اللہ کے رسول آگے بیٹھے، اللہ کے رسول کی اقتداء میں ابو بکر نے نماز پڑھی، ابو بکر کی اقتداء میں تمام لوگ نماز پڑھی۔ ایسا بھی وقت آیا ایک وقت اللہ کے رسول نے آپ کو امامت کے لیے آگے بڑھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یا رسول اللہ میرے باپ جو ہے بڑے کمزور ہے، رقیق القلب ہے، نرم دل ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے، وہ اس کے اہل ہے۔ اسی لیے علماء اہل سنت جماعت کا مسلک ہے کہ تمام صحابہ کرام کے اندر سب سے فضیلت افضلیت جس کو حاصل ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اللہ کے رسول نے کے پاس ایک عورت آئی اور پوچھا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے آج ملاقات کریں، ہو سکتا ہے آئندہ ملاقات ہو نہ ہو، آپ اس دنیا میں رہے نہ رہے تو پھر کس سے ملاقات کو؟ فرمایا ابو بکر سے ملاقات کو، میرے بات ابو بکر سے تو مسائل کو حل کرو دین کے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ہر پیغمبر کے 2 وزیر ہوتے ہیں، زمین میں 2 وزیر، آسمان میں میرے 2 وزیر، آسمان جبرائیل میکائیل ہے، میرے آسمان میں 2 وزیر جبرائیل میکائیل ہے، میرے زمین کے وزیر عمر اور ابو بکر ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ کیا فضیلت ہم بیان کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کی جب شدت اختیار ہوئی، مرض آپ کی دنیا سے پردہ فرمائے، اللہ کے رسول بڑی حالات خراب تھے قوم کے لیے، پوری دنیا طاق میں تھی، قیصر اور کسریٰ بڑی حکومتیں اسلام کو ختم کرنے کے در پہ تھے۔ اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرمائے تو صحابہ کرام کی حالت بڑی غیر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آواز نہیں نکل رہی تھی غم سے، حضرت عمر رضی اللہ تلوار لے کر پھر رہے تھے، جو شخص کہے کہ اللہ کی دنیا میں رہے تو گردن مار دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تشریف لائے، کہیں گاؤں کو گئے تھے، واپس آئے اور اللہ کے رسول جب آپ کی وفات ہوئی تو فوراً تشریف لے گئے حجر مبارک میں، آپ کے چہرے مبارک کو بوسہ دیا، بشار مبارک کو۔ اس کے بعد سب سے پہلا مسئلہ تھا اللہ کے رسول کی تدفین کا۔ اختلاف تھا صحابہ کے اندر، کوئی چاہ رہے تھے کہ مکے میں اللہ کے رسول دفن کیا جائے، کوئی کہے مدینے میں، کوئی کہیں کچھ کہہ رہے تھے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ انبیاء کی خصوصیت ہے جب پیغمبر کا اس دنیا میں انتقال ہوتا ہے، وفات کرتے ہیں، اسی ان کو دفن کیا جائے، خصوصی پیغمبروں کے لیے۔ ایک مسئلہ حل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تو تلوار لے کر پھر رہے تھے، جو کہے کہ اللہ کی دنیا میں نہیں، اسے گردن مار دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے مسجد کے اندر اور ایسا خطبہ دیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ، تمام پیغمبر دنیا میں آئی، دنیا میں سر کو جانا ہے۔ یہ آیت جب پڑھی عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مجھے ایسا آج میرے سامنے نازل ہو رہی ہے، وہی آج نازل ہو رہی ہے، ایسا اندازہ، ایسا اثر ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی تلوار نیام میں رکھ لیے، مسئلہ حل ہوا۔ اللہ کے رسول کی تکفین تمام مسائل حل ہوئے۔ ابو بکر صدیق سرکردگی میں خلافت کا مسئلہ آیا، تمام صحابہ کرام، علی، حضرت عثمان، حضرت عمر، تمام رضی اللہ عنہم جلیل القدر صحابہ ابو بکر صدیق خلیفہ بنایا۔ اور استدلال کیا تھا؟ اللہ کے رسول اپنی زندگی ابو بکر کو امامت کے لیے آگے بڑھا، یہ استدلال تھا تمام صحابہ کرام۔ فضیلت خصوصی ابو بکر کے لیے خاص ہے۔ اللہ نے ایسا علم، ایسا حلم، ایسی فراست، ایسی دین کے اندر ادراک اور فکر سلیم اور ایسا تدبر، ایسا انتظام ابو بکر صدیق میں خاصیت تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ شاید بلال رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر نہ ہوتے اسلام ختم ہو جائے دنیا کے اندر۔ ایسے حالات بنے اللہ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، کئی فتنے اٹھے۔ ایک فتنہ زکوٰۃ کے منکرین کا تھا، ایک فتنہ جھوٹے دعوے داروں کا تھا نبوت کے، ایک فتنہ بہت بڑا تھا کہ بڑے بڑے بادشاہت، ایران اور کسریٰ کے بڑے بڑے بادشاہ اللہ کے رسول کی دنیا میں جانے مسلمانوں کی سرکوبی کرنے کے لیے تیار تھے۔ پھر کئی ایسے فتنے اٹھے تھے
اور اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی تھا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو القدر صحابی ہیں، جو غلام تھے، جن کو اللہ کے رسول نے امیر لشکر بنا کر بھیجایا تھا، راستے میں تھے، اللہ کے رسول کی دنیا سے پردہ فرمانے کی اطلاع ملی تو فوراً واپس آ گئے۔ کئی بڑے بڑے امور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھے۔ سب سے پہلے آپ نے سرکوبی کی زکوٰۃ کے منکرین کی، جلیل القدر صحابہ سے مشورہ فرمایا مدینہ منورہ کے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلا کر پوچھا، اے عمر تمہاری کیا رائے ہے کہ جو لوگ کلمے کے اندر اور نماز کے اندر فرق کرتے ہیں اس کے برابر جنگ کرے؟ جو شخص اللہ کے رسول کے، جو لوگ اللہ کے رسول زندگی میں ایک جانور باندھنے کی رسی بھی اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتے، اگر نہیں دیتے میں اس سے جنگ کروں گا، جہاد کروں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہو آپ، جو کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں، اسلام کے دوسرے ارکان ادا کرنے والے، لیکن زکوٰۃ کے انکار ہے، آپ کیسے ان کے ساتھ جہاد کا؟ ابوبکر نے فرمایا، اے عمر تم جہالت میں صحیح رائے پہ تھے، اب کیا ہو گیا تم اسلام لا کے تم ڈرپوک بن گئے؟ اللہ ابوبکر سے خلیفہ ہو گیا حضرت عمر پر۔ اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ایسا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، جو ایک کتاب، ایک دفتر، ایک باز، ایک بڑی جو ہے کیا کرتے ڈکشنری، وہ لفظ ادا نہیں کرتے۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا، انقطع الوحی وتم الدین اینقص الدین وانا حی، کہ وحی کا سلسلہ اللہ کے رسول کے بعد ختم ہو چکا ہے، دین تکمیل ہو چکا ہے، میرے جیتے جاگتے، میرا زندہ رہتے ہوئے دین کے اندر خود بڑھ کر دیا جائے، دین کے اندر کمی زیادتی کی جائے، نہیں ہو سکتا۔ ابوبکر ان لوگوں سے جو زکوٰۃ کے منکروں سے جہاد کرے گا، میں خود کمانڈر چیف بن کر جاؤں گا۔ ابوبکر صدیق صحابی کو اپنے ماتحت بنا کر، ذمہ دار امیر بنا کر مدینہ منورہ خود تشریف لے گئے، ان سے جہاد کیا، جس میں بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہو گئے، حفاظ کرام بھی، اور جنگی دوسری جنگوں کے اندر اس طریقے سے جھوٹے نبوت کے دعوے دار ان کی سرکوبی کی، بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے، حافظ قرآن تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سامنے مسئلہ آیا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام نے مشورہ دیا، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے رضی اللہ عنہم نے، تو قرآن کے ضائع ہونے کا اندیشہ، بہت سارے حافظ قرآن جن کے سینے میں قرآن تھا وہ شہید ہو گئے، تقریباً 70 سے زیادہ۔ ابوبکر صدیق نے تعامل کیا، قرآن کو جمع کرنے کا مسئلہ تھا کتابی شکل میں، اللہ کے رسول کے دور میں قرآن پتھروں پر، تختیوں پر، پتوں پر، جھلیوں پر تھا، جانوروں کی الگ الگ چیدہ چیدہ تھا، لیکن ابوبکر صدیق صاحب نے مشورہ دی اب یہ کتابی شکل دے دیں اس کو۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا اللہ کے رسول جو کام نہیں کیا میں کیسا کر سکتا ہوں؟ صحابہ اصرار فرمایا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت، حضرت عثمان جلیل القدر جو کاتبین وحی تھے، قرآن کے بڑے بڑے جو عالم تھے، جو جن کو اللہ نے بڑا علم دیا قرآن کے بارے میں، تاریخ تھی، قرآن کی تاریخ سے محفوظ تھی سینوں میں، ان کو ذمہ داری دی، کمیٹی بنائی اور قرآن کو جمع کیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ اصل قرآن کو جمع کرنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو ایک روایت پہ جمع کیا۔ جامع القرآن اصل لکھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جامع القرآن علی الناس فی القراءات ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قرأت تمام مسلمان کو جمع ہے۔ عثمان رضی اللہ ایک کارنامہ ہے، ابوبکر صدیق اور کارنامہ ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر ابوبکر صدیق نے کام نہیں کرتے قرآن ختم ضائع ہو جاتا، تو ابوبکر صدیق نے یہ مسئلہ حل کیا، قرآن کی حفاظت کا، یہ بہت بڑا کام کیا انہوں نے امت پر، احسان ابوبکر صدیق رضی اللہ۔ دوسرا احسان یہ ہے کہ اسامہ بن زید کا جو لشکر تھا، اللہ کے رسول کی جب اطلاع ملی دنیا میں اللہ کے رسول نہیں رہے، پردہ فرمایا، اسامہ بن زید اپنے لشکر سے واپس آئے، اللہ کے رسول کی تدفین میں شریک تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کا یہ واقعہ، اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں اپنے سامنے اسامہ بن زید کو لشکر بھیجایا تھا۔ تمام صحابہ کرام سے مشورہ کیا ابوبکر صدیق نے، تمام صحابہ نے فرمایا خلیفۃ المسلمین، تمام دشمن اسلام ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، ایسی حالت میں ہم لشکر کو بھیجانا مناسب نہیں ہے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی فراست و حلم و علم و تدبر و دین کی سوجھ جو اللہ نے دی تھی، فرمایا کہ نہیں، جس لشکر کو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں بھیجایا تھا، اس لشکر کو ابوبکر کون ہوتا رکنے والا؟ پورے تمام مدینے کے لوگ ختم ہو جائیں، ان کے بھیجے چڑیاں کھا لیں، پرندے کھا لیں، درندے کھا لیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جس لشکر کو اللہ کے رسول نے روانہ فرمایا تھا، کون شخص اس کو روک سکتا ہے؟ تمام صحابہ کرام جلیل قدر صحابہ، تمام مسلمان ایک طرف مدینے کے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک طرف رائے تھی۔ تمام مسلمان حیرات تھے، خلیفۃ المسلمین ابوبکر نے کیا کر رہے ہیں؟ ابوبکر مرنے کے بعد کیا جواب دیں گے؟ اس طرح سے اعتراض کر رہے تھے لوگ۔ ابوبکر کی فراست تھی، اللہ نے وہ علم دی، دورندی شیعہ نے فرمایا کہ نہیں،
बराबर लश्कर जाएगा। बल्कि शाम की तरफ लश्कर गया, कुछ दिनों बाद फतेहयाब होकर आया। और ऐसी ढाक बैठी, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसा इल्म दिया था उनको, उन्होंने समझ गई थी, रंजिशी थी। लश्कर जब बाहर गया तो दुश्मन इस्लाम पर ढाक बैठी, मुसलमान कितनी फौज है, कितनी जो है रसद है, कितना सामान है जंग का, जब ही तो लश्कर बाहर भी जाएगा। एक नई ढाक बैठी दुनिया पर, और उसकी वजह से दो फायदे हुए, मुसलमान को फतह हुई और उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकर्दगी में लश्कर फातेह बनकर वापस आया। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की फिरासत पर, आपकी इल्म पर, आपके हिल्म पर, आप तदब्बुर पर, आप दीन की सूझबूझ पर तमाम सहाबा किराम ने इतराफ़ किया। अबू बकर सिद्दीक़ को अल्लाह ने खूबी दी है कि उसामा बिन ज़ैद का लश्कर फतेहयाब होकर वापस आया। ऐसे मारिके, ऐसे फितने, ऐसे बड़े मसाइल को अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया था। 2.25 साल उन्होंने खिलाफत की, सिर्फ 2.25 साल, 2 महीने, 2 साल 3 महीने कहते रिवायत में। ऐसी खिलाफत 6 महीने तक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने। ऐसी सादगी के कपड़े अपने कंधे पर उठाकर ले जाकर बेचते थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा, फरमाया खलीफतुल मुस्लिमीन क्या कर रहे हैं आप? आपके लिए वजीफ़ा मुखर्रर बैतुल माल से मुखर्रर किया गया। और ऐसा जितनी आपकी इस्तात थी घर की, जितना घर चलता उतना ही पैसा आप लेते थे। आपकी बीवी ने एक मरतबा फरमाया कि हमारे लड़के जो है कुछ मीठा खाना चाहते हैं, अब मीठे के लिए फिर इंतज़ाम किया। अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं बच्चों के लिए मीठे का इंतज़ाम करूं। आपकी ज़ौजा ने फरमाया कि आप बैतुल माल से 1 महीने का कर्ज ले लीजिए। अबू बकर सिद्दीक़ ने बैतुल माल के खजांची को ख़त लिखा कि 1 महीने का पेश ये वजीफ़ा दिया जाए। खजांची भी अल्लाह वाले थे, साहबी थे। उन्होंने फरमाया कि वो खलीफतुल मुस्लिमीन, मुझे इनकार नहीं है, हुक्म की तामील की जाएगी, लेकिन कौन बता सकता है अबू बकर खलीफतुल मुस्लिमीन 1 साल तक 1 महीने तक जिंदा रहना, उसकी ज़मानत कौन दे सकता है? ये ख़त में जवाब लिखा खजांची ने बैतुल माल के। अबू बकर से जब ये वापस ख़त मिला, उन्होंने जज़ाकल्लाह कहा उस खजांची को। देखो खलीफतुल मुस्लिमीन इतनी दियानतदारी, अमानतदारी, एहतसाबी। उसके बाद फरमाया कि नहीं हो सकता, 20 फरमाया कि नहीं हो सकता। खलीफतुल मुस्लिमीन की दुनिया पर हुकूमत है, अल्लाह के रसूल के जानशीन है। और ऐसी सादगी, एक शख्स आया गांव का, एक बद्दू आदमी, फरमाया अंत खलीफतुर रसूलिल्लाह, तुम क्या अल्लाह के रसूल के खलीफा हैं? अबू बकर का अदब, अज़मत, अल्लाह के रसूल का एहतराम, वो मुकाम, फरमाया कि नहीं, मैं नहीं हो सकता। अल खलीफतुर रसूलिल्लाह, मैं अल्लाह के रसूल का जानशीन नहीं हूँ, मैं अल्लाह के रसूल का बाद में आने वाला। हज़रत शेखुल इस्लाम बानी जामिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मारिकतुल अरा किताब में अनवार अहमदी में इसका जिक्र किया है, इस पर बहस की है, इसकी तहक़ीक़ की। फरमाया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने आप को खलीफा नहीं कहा, अल्लाह के रसूल का ये अदब था उनका। फरमाया कि मैं अल्लाह के रसूल का खालिफा हूँ। खालिफा और शख्स को कहते हैं अरबी के अंदर जिसके अंदर कोई अच्छाई ना हो। अबू बकर ने ऐसी सादगी इख्तियार की, फरमाया कि मैं अल्लाह के रसूल का जानशीन बाद में आने वाला। अपने आप को अल्लाह के जानशीन कहना बेअदबी समझा अबू बकर ने। एक मरतबा अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अबू बकर अंता असन्नु मिन गया अबू बकर, क्या तुम उम्र मेरे से बड़े हो? असग़र मिन का, या तुम छोटे हो? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल से बड़े थे उम्र में। फरमाया नहीं, क्या कह सकते थे जवाब, या रसूल अल्लाह मैं बड़ा हूँ, लेकिन फरमाया बेअदबी की बात है। फरमाया या रसूल अल्लाह अंत अकरमु अकबरू मिन का, मैं या रसूल अल्लाह बड़े तो आप ही हैं, दर्जे में, मुकाम में, अज़मत में, हर एतबार से आप बड़े हैं, मैं उम्र में थोड़ा सा आपका बड़ा हूँ। अबू बकर का ये अदब था। अल्लाह के रसूल की अल्लाह ने ये आपको ऐसी खूबी दी थी। और 2.25 साल की हुकूमत में हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडर्स, पूरी दुनिया के बड़े बड़े जो हीरो गुजरे हैं या गुजर रहे हैं या हैं, चाहे किसी से मजहब से उनका ताल्लुक़ एतराफ़ करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर अगर हुकूमत होना है दुनिया के अंदर, अबू बकर जैसी हुकूमत होना चाहिए, हज़रत उमर जैसी हुकूमत होना चाहिए। गांधी जी ने भी हिंदुस्तान के अंदर हरिजन पेपर निकालते थे, उनका एक पेपर निकाल, उसमें उन्होंने लिखा हुकूमत अगर करनी चाहिए तो अबू बकर या उमर जैसी हुकूमत करनी चाहिए। कि जिस्म पर जो है आप इंतकाल से पहले वसीयत कर रहे हैं कि जो मेरे जिस्म पर कपड़े हैं वो कपड़े जो बैतुल माल में दाखिल कर दिया जाए, जो घोड़ा मेरा सवारी का था वो वापस कर दिया जाए, जो कुछ घर का सामान है वो बैतुल माल में वापस कर दिया जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इत्तिला मिली तो फरमाया अबू बकर ने हमारे लिए मुश्किल कर दी है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, पूरे सहाबा से अफजलियत, अल्लाह के रसूल के जानशीन, हक़ीक़ी जानशीन। इसके बाद भी सादगी का ये आलम है कि मालूम हुआ कि मदीना मुनव्वरा में यहूदन औरत, ज़ईफ़ औरत, यहूदी औरत नाबीना है, रह रही, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं, घर में फजर की नमाज से पहले
اسی گھر میں جا کر اس کو پکوان کرتے، کھلاتے، جھاڑو دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطلاع ملی کہ کوئی شخص ایک یہودن کے گھر میں، خلیفۃ المسلمین نہیں، ان کے ذہن میں آ کے کون شخص ہے ایسا مسلمان، ایسا نیک شخص جو فجر کی نماز سے پہلے ایک یہودن کے گھر میں جا کر اسے خدمت کرتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جستجو ہوئی اور فجر کی نماز سے پہلے گئے، دیکھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین اس کے گھر میں جھاڑو دے رہے، متاثر ہوئے، دروازے کے پیچھے چھپ گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ جو بھاگے نکلے گھر سے، فوراً کے قمیص پکڑ کے کھینچ فرمایا، خلیفۃ المسلمین آپ کے مقابلے میں نیکی میں آپ کی سبقت نہیں کر سکتے۔ اللہ نے یہ سادگی دی تھی مسلمانوں کے اندر یہ خدمت کا جذبہ تھا، صحابہ کرام کے اندر، خلیفۃ المسلمین کے اندر۔ آج صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے چمگیاں کر رہے لوگ، یہ بہت بڑی سازش ہے دنیا کی، یہ ایمان کی جانے کی علامت ہے۔ صحابہ کرام دین کے اساس ہے، بنیاد ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک صحابی کا تھوڑے سے گیہوں کا خیرات کرنا تمہارا احد کے پہاڑ کے برابر کیا کرتے سونا خیرات کرنا برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا حشر قیامت کے دن ان کے ساتھ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔